شہرزاد نے کہا۔ پہلا قلندر مالکہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم سیڑھی سے نیچے اترے تو ہماری طرف ایک دھواں سا اٹھا جس سے ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ہم اور آگے بڑھے اور ایک کمرے میں پہنچے جو کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک شامیانہ تھا اور اس کے اندر ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ اس تخت پر میرا چچا زاد بھائی اور وہ عورت پڑی تھی۔ وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے تھے، گویا تنور میں ڈال دیے گئے ہوں۔ چچا نے اسے دیکھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، اے سور، یہ دنیا کی سزا ہے اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر چچا نے اپنے بیٹے کو جوتوں سے مارا جبکہ وہ وہاں کوئلے کی طرح سیاہ پڑا ہوا تھا۔ اس پر مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں نے چچا سے کہا، چچا جان، خدا کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کیجئے، میرے دل پر چوٹ لگ رہی ہے اور مجھے اس بات پر صدمہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ حال ہوا۔ آپ نے اس کو کافی نہ سمجھا اور اسے جوتوں سے مارا۔ اس نے کہا، اے بھتیجے، یہ میرا لڑکا بچپن ہی سے اپنی بہن کے عشق میں مبتلا تھا۔ میں اسے منع کرتا رہتا تھا اور دل میں خیال کرتا تھا کہ یہ ابھی بچے ہیں، لیکن بڑے ہو کر انہوں نے بدکاری شروع کر دی۔ جب میرے کان تک یہ خبر پہنچی تو مجھے اس کا یقین نہ آیا، پھر بھی میں نے اسے بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ نوکروں نے بھی اس سے کہا، ایسی باتیں چھوڑ دے، ایسا کرنے سے تو قیامت تک دوسرے بادشاہوں میں بھی بدنام ہوگا اور ہماری رسوائی کی خبریں دور دور تک پہنچ جائیں گی۔ خبردار، ایسی حرکت تجھ سے پھر سرزد نہ ہو ورنہ بادشاہ ناراض ہوگا۔ میں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا، مگر اس بدکار کو اس سے بے حد عشق تھا۔ شیطان ان پر غالب تھا اور ان کی بدکاری کو ان کے سامنے خوبصورت رنگ میں پیش کیا۔ جب میں نے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا تو اس نے زمین کے نیچے یہ مکان بنا کر اس کو آراستہ کیا اور کھانے پینے کی ساری چیزیں لا کر یہاں جمع کیں، اور اس نے اس کی مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ جب میں شکار کے لیے گیا تو وہ یہاں چلا آیا۔ دیکھ، خدا نے انہیں یہ سزا دی اور جلا کر راکھ کر دیا، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ رونے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا، اب تو میرا بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر تک میں اس خیال میں غرق تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے حادثے پیش آتے ہیں، کہ ایک طرف وزیر کس طرح میرے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور میری آنکھ پھوڑ دی، اور میرے چچیرے بھائی کے ساتھ کیا عجیب واقعات پیش آئے۔ یہ سوچ کر میں رو پڑا اور میرا چچا بھی میرے ساتھ رونے لگا۔ پھر ہم اوپر آئے اور قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیا۔ ابھی گھر واپس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں اور دیکھا کہ ان کی وجہ سے اتنی گرد اٹھ رہی ہے کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا جس وزیر نے میرے باپ کا ملک چھینا تھا اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے منظم کیا اور بے خبری میں شہر پر حملہ کر دیا۔ شہر والوں میں ان کو روکنے کی قوت نہ تھی اور انہوں نے شہر کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران میرا چچا مارا گیا اور میں محل سے بھاگ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں باہر نکلا تو شہر والے اور خود میرے باپ کے سپاہی مجھے پہچان لیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بچنے کا مجھے اور کوئی رستہ نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ میں داڑھی اور مونچھیں مونڈ ڈالوں، اور میں بھیس بدل کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا اس شہر میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ امیر المومنین سے ملوں اور انہیں اپنا سارا قصہ بیان کروں۔ رات کے وقت میں اس شہر میں پہنچا اور حیران کھڑا تھا
کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں میں نے اس دوسرے قلندر کو دیکھا اور سلام کر کے کہا کہ میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی پردیسی ہوں۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ تیسرا ساتھی وہاں پہنچا اور ہمیں سلام کر کے کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں۔ ہم نے کہا ہم بھی پردیسی ہیں، اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے۔ یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا اور قسمت ہمیں تمہارے پاس لے آئی۔ یہی سبب ہے میری داڑھی مونچھ مونڈنے، میری آنکھ پھوٹنے اور تمہارے پاس آنے کا۔ لڑکی نے کہا آداب بجا لا اور چلتا ہو۔ اس نے جواب دیا دوسروں کی کہانی سنے بغیر میں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ اب دوسرا قلندر آگے آیا اور زمین کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے بی بی، میں بھی مادرزاد کانا نہیں، میری کہانی بھی عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بھی ایک شہزادہ ہوں۔ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور عالموں سے بحث و مباحثہ کیا، علم نجوم اور شاعروں کا کلام پڑھا۔ سارے علوم میں مجھے عالم کا درجہ حاصل ہے اور میرا ہم پلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ میرا خط تمام خوش نویسوں کے خط سے بہتر ہے، اس وجہ سے میں تمام شہروں اور ملکوں اور ان کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا۔ جب میری خبر ہندوستان کے راجہ تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھیج کر مجھے بلوایا اور میرے باپ کے لیے شاہانہ تحفے تحائف بھیجے۔ میرے باپ نے 6 کشتیوں میں سامان بھر کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ پورے 1 مہینے تک سمندر کا سفر کرنے کے بعد ہم خشکی پر اترے اور گھوڑوں کو کشتیوں میں سے نکالا اور 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لاد کر روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ ہم نے ایک غبار اٹھتا دیکھا جو پھیل کر چاروں طرف چھا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب غبار ہٹا، اس میں سے 50 سوار شیروں کی طرح خون خوار اور ذرا بختر پہنے نمودار ہوئے۔ ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکو ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محض چند افراد ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستان کے راجہ کے لیے 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لدے ہوئے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم ہندوستان کے راجہ کے ایلچی ہیں، ہمیں نہ ستاؤ۔ انہوں نے جواب دیا نہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور نہ اس کی رعایا۔ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ ڈاکوؤں نے تمام مال لوٹ لیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر پہلے تو میں ایک شہزادہ تھا اور اب بالکل ذلیل ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی۔ پھر چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو 4 دیواری سے محفوظ تھا۔ بہار کا موسم تھا اور ہر طرف ہریالی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں چلنے اور غم کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرا استقبال بڑے احترام سے کیا۔ میں نے اسے اپنا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اسے میری حالت پر بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ اے جوان، اپنا حال کسی اور پر ظاہر مت کرنا۔ پھر وہ کھانا لایا اور ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس نے اپنی دکان کے ساتھ ایک کوٹھڑی میرے لیے مخصوص کر دی اور ضرورت کی چیزیں لا کر رکھ دی۔ 3 روز کے بعد اس نے کہا کیا تجھے کوئی ہنر آتا ہے جس کے ذریعے سے تو کما اور کھا سکے؟ میں نے کہا کہ میں ایک عالم، کاتب، حسابدان اور خوشنویس ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تیری چیزیں ہمارے شہر میں بیکار ہیں۔ ہمارے شہر میں سب تاجر ہیں اور کوئی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ میں نے کہا جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اچھا، تو ایسا کر کہ ایک کلہاڑی لے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا۔ اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا جب تک کہ خدا تیری مصیبت دور کر دے، اور کسی سے یہ ذکر مت کرنا کہ تو کون ہے ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر اس نے میرے لیے ایک کلہاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑہاروں کو بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے ساتھ روز جاتا، دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور سر پر لاد کر لاتا۔ انہیں بیچ کر اس میں سے کچھ کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا لیتا۔
تقریباً 1 سال کے بعد ایک روز میں جنگل میں گیا اور اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک نشیب میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ میں اس نشیب میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ اس کے آس پاس کی زمین کھودی اور مٹی ہٹا کر اس کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی سے ضرب لگائی تو میری کلہاڑی ایک تانبے کے حلقے پر پڑی اور جھن سے آواز آئی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے تختے میں جڑی ہوئی ہے۔ میں نے لکڑی پر سے مٹی ہٹائی تو مجھے اس کے نیچے ایک زینہ نظر آیا۔ میں زینے کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نہایت خوبصورت اور مضبوط محل اور اس میں ایک نوعمر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے خالق کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے، انسان یا جن؟ میں نے کہا انسان۔ اس نے پوچھا تجھے یہاں کون لایا ہے؟ اور بولی میں یہاں 25 سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی گفتگو میں شیرینی تھی اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میری خوش قسمتی مجھے یہاں لائی ہے تاکہ میرا رنج و غم دور ہو جائے۔ میں نے اس کے آگے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اسے میرے حال پر ترس آیا اور رونے لگی اور کہا اب میرا قصہ سن۔ میں افتیا موس بادشاہ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت جزیرہ آبنوس پر ہے۔ اس نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی، لیکن پہلی ہی رات مجھے ایک دیو جس کا نام جرجیس بن رجموس ہے چرا کر لایا اور اس مکان میں اتارا۔ ہر 10ویں روز وہ یہاں آتا ہے اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف مجھے یہاں لایا اور رکھا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی دن میں یا رات میں کوئی ضرورت پڑے تو میں ان 2 سطروں پر ہاتھ پھیروں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی میں اسے اپنے پاس دیکھوں گی۔ اسے گئے آج 4 دن ہو گئے ہیں اور اس کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو 5 روز یہاں ٹھہرے اور اس کے آنے سے 1 روز پہلے چلا جائے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک محراب دار دروازے سے ہوتی ہوئی ایک نہایت عمدہ اور نفیس کمرے میں پہنچی۔ وہ وہاں ایک دیوان پر بیٹھ گئی، مجھے ایک پہلو میں بٹھایا اور مشک آمیز شکر کا شربت پینے کو دیا۔ پھر اس نے کہا ذرا سو جا، آرام کر، کیونکہ تو تھکا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں داب رہی ہے۔ میں نے اسے دعا دی اور تھوڑی دیر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا خدا گواہ ہے کہ میں بڑی پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ 25 سال سے میں یہاں زمین کے نیچے اکیلی ہوں اور کسی سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے میرے لیے بھیجا۔ پھر اس نے پوچھا اے جوان، کیا تجھے شراب کا بھی شوق ہے؟ میں نے کہا جیسے تیری مرضی۔ وہ نعمت خانے میں گئی اور ایک مہردار پرانی شراب کی بوتل لے آئی اور پھول پتیاں سجائیں اور یہ اشعار پڑھنے لگی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم آنے والے ہو تو ہم اپنے دل کا خون اور آنکھوں کی سیاہی راہ میں بچھا دیتے اور ہم اپنے چہرے کو فرش بنا دیتے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں اور تم ہماری پلکوں پر چلو۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی محبت میرے دل میں جاگزین ہو چکی تھی اور میرا رنج و غم دور ہو چکا تھا۔ رات تک ہم مے نوشی میں مشغول رہے اور رات ایک ساتھ گزاری۔ اس جیسی حسین میں نے عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ دوسرے روز دوپہر تک میں نشے میں اتنا چور تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر نہ رہی اور میں چلتا تو جھومتا جاتا۔ میں نے اس سے کہا اے پری جمال اٹھ، میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اس دیو سے نجات دوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ قناعت کر اور چپ رہ، 10 دن میں 9 دن تیرے ہیں اور 1 دن دیو کا۔ میں نشے میں چور تھا اور میں نے کہا میں ابھی اس گولے کو توڑ ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے، دیو کو آنے دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔
جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا نہ کر، اور کہا، جس چیز میں تیری ہلاکت ہو اس سے اپنے آپ کو بچا۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور گولے پر زور سے ٹھوکر مار دی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی۔